حضرت آدم اگر جنت سے آئے ہیں تو دوبارہ نہیں گئے، حضرت ادریس اٹھائے گئے ہیں تو دوبارہ نہیں آئے، حضرت عیسیٰ اوپر گئے ہیں تو دوبارہ نہیں آئے۔ میرا محبوب وہ ہے جس کے بارے میں رب نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ گئے بھی ہیں اور آئے بھی ہیں۔ ثنائے حمد باری ہو، بدایت ہو تو ایسی ہو، ثنائے زلف سرور ہو، نہایت ہو تو ایسی ہو۔ ہوا ہم سر نہ کوئی آج تک محبوب داور کا، ہوا ہم سر نہ کوئی آج تک محبوب داور کا، عرب کی سرزمین پر جو، عرب کی سرزمین پر جو ولادت ہو تو ایسی ہو۔ آج کی شب سے متعلق ادا کی مسجد اقصیٰ میں حضرت نے نماز ایسی، ادا کی مسجد اقصیٰ میں حضرت نے نماز ایسی، کھڑے ہیں انبیاء پیچھے، کھڑے ہیں انبیاء سارے، کھڑے ہیں انبیاء پیچھے، امامت ہو تو ایسی ہو۔ جمال حسن یوسف پر کٹی گر انگلیاں ثاقب، جمال حسن یوسف پر کٹی گر انگلیاں ثاقب، زمانہ سر کٹاتا ہے، زمانہ سر کٹاتا ہے، وجاہت ہو تو ایسی ہو۔ حضرت آدم اگر جنت سے آئے ہیں تو عرب کی سرزمین پر جو ولادت ہو تو ایسی، جس کے بارے میں رب نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، 27ویں رجب المرجب تاریخ کے حوالے سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں تو سر مبارک سے لے کر پائے اقدس تک معجزہ ہی معجزہ بنایا۔ پوری ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ ہے، لیکن ان سب معجزات میں دو معجزے سب سے بڑے، دو معجزے سب سے بڑے۔ ایک معجزہ قرآن مجید، اس سے بڑا کوئی معجزہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوا۔ آپ کو معلوم ہے صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھاؤ، تو آپ نے پہاڑ کو چیر کر اس میں سے حاملہ اونٹنی نکالی، یہ ان کا معجزہ تھا۔ داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہا نرم ہو گیا،
یہ ان کا معجزہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے اور لوگ گھروں میں کیا کھا کے آتے یہاں وہ بیان کرتے، یہ ان کا ہر معجزے الگ الگ ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن کا معجزہ دیا گیا وہ وحی الہی ہے، اللہ سے ہم کلامی کا شرف یہ معجزہ ہے۔ دوسرا بڑا معجزہ آج کی شب جو واقعہ پیش آیا، جس کو اسرا، معراج، اعراج کئی ناموں سے اس کو یاد کیا گیا ہے، جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید سورہ بنی اسرائیل میں آغاز ہی سے یوں فرمایا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء جو سفر ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کو شاعر نے اس انداز میں بیان کیا، شعور و فکر و نظر کے دعوے حد تعین سے بڑھ نہ پائے، شعور و فکر و نظر کے دعوے حد تعین سے بڑھ نہ پائے، نہ چھو سکی ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے، جہاں مقام محمدی ہے۔ حیدرآباد کے ایک بزرگ شاعر، استاد شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکتا ہے، نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکتا ہے، صرف اگر ہوتے بشر عرش پہ کیسے جاتے، صرف اگر ہوتے بشر عرش پہ کیسے جاتے۔ بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے، بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے۔ ان کے کردار کے قد ناپ رہی ہے دنیا، ان کے کردار کے قد ناپ رہی ہے دنیا، ارے جن کے دیوانوں کے قد تک نہیں ناپے جاتے، جن کے دیوانوں کے قد تک نہیں ناپے جاتے۔ حاضرین محترم، اس سفر معراج میں بے شمار واقعات، عجائب و غرائب، کچھ تو سمجھ میں آتے ہیں، کچھ پر ایمان لانا ضروری ہے، اپنی عقل کے ترازو میں ان کو تولنا نہیں چاہیے۔ اب ہر زمانے میں لوگ اعتراض کرتے رہے کہ بھئی کیسا ہوا، کیسا ہو سکتا، یہ سب مشکل ہے، ناممکن ہے، وہ جبریل سے ملاقات ہے، وہ فلاں ہے، اللہ، ہزاروں باتیں لوگوں نے بات بیان۔ اس کو سمجھانے کے خاطر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور تخت بلقیس کا ذکر فرمایا ہے، اور حضرت بلقیس رضی اللہ عنہا کا تخت ملک سبا میں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں بیٹھتے تھے وہاں سے 1 مہینے کا فاصلہ۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ میں چاہتا ہوں تم میں سے تخت بلقیس کون لائے گا؟ تو ایک جن نے کہا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ آپ صبح فیصلے کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، دوپہر میں اٹھ جاتے ہیں، تو آپ بیٹھ کر اٹھنے سے پہلے لے کر آؤں گا، یعنی بہت لمبا وقت مانگا، فجر سے ظہر تک۔ قرآن کہتا ہے میں نے کہہ رہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کھڑے بیٹھنے کے بعد اٹھنے سے پہلے لے کر آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے اس سے جلدی چاہیے، یہ لمبا وقت ہے۔ تو حضرت سلیمان کے ایک امتی نے کہا، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قرأ الیک طرفک، جس کو کتاب کا علم تھا، اس نے کہ میں وہ تخت کو اتنی جلدی لا سکوں گا، اتنی جلدی لاؤں گا کہ آپ پلک بعد میں جھپکیں گے تخت سامنے موجود ہوگا۔ اب آپ بتائیے
یہ کون تھے جو لانے والے تھے؟ نبی نہیں، رسول نہیں، حضرت سلیمان پر ایمان لائے ہوئے ان کے ایک امتی۔ حضرت سلیمان پر ایمان لائے ہوئے ایک امتی کی طاقت و قوت کا اندازہ یہ ہے کہ آپ پلک جھپکنے سے پہلے میں اس کو لاؤں گا۔ اب آپ بتائیے، حضرت سلیمان کے امتی کا یہ عالم ہے تو حضرت سلیمان کا عالم کیا ہوگا؟ اچھا، پھر حضرت سلیمان کو جن کے صلے میں نبوت ملی ان کا عالم کیا ہوگا؟ پھر سردار انبیاء نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہوگا؟ اچھا، ایک زمانے میں لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت ہے وہ ہوا میں اڑتا تھا اور اس پہ لوگ بھی سوار ہوتے تھے، جہاں چاہتے تھے ہوا ان کو لے جاتی تھی۔ وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ، آپ کے حکم سے جاتا تھا۔ لوگ اس پہ اعتراض کرتے تھے کہ وہ کیسا جائے گا، اتنا وزن تخت، 80 من یا 90 من کا تخت کیسا اڑتا، کیا ہے؟ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ بات، لیکن آج اس پہ اعتراض کم ہو گیا، لوگ سمجھ گئے اس کو۔ کیوں؟ ہوائی جہاز کا سفر جو آ گیا، وہ تو ٹنوں کا ٹن لیے ہوئے ہواؤں میں اڑتا ہے۔ اب وہ بات سمجھ میں آ گئی، بھائی جب انسان کی بنائی ہوئی چیز کا یہ عالم ہے، وہ تو نبی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ وہ بات سمجھ میں آ گئی۔ لیکن اتنی ترقی ہم کر لینے کے باوجود بھی آج بھی لوگوں کو سفر معراج سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی لیے ایک بزرگ ایک لطیف نکتہ بیان کرتے ہیں، لوگوں اگر سمجھ میں نہیں آتا چھوڑ دو، ایمان لاؤ، ضروری نہیں ہر چیز سمجھیں، ایمان لاؤ، ہاں بھائی ہوا ہوگا۔ اور یہ بات کیوں کر نہیں مانی جا سکتی؟ میرے مصطفیٰ نے کب کہا کہ میں نے سفر معراج کیا؟ حضور نے تو کبھی نہیں کہا میں نے کیا میں نے کیا۔ رب نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، میں نے کروایا۔ اب کیا اعتراض ہونا چاہیے؟ ہاں اگر حضور بولتے میں نے کیا تو آپ کو اعتراض کا موقع تب بھی نہیں ملنا چاہیے، لیکن کر سکتے تھے۔ لیکن اللہ نے کہا سبحان الذی اسریٰ، میں نے کروایا۔ اب آپ بتائیے۔ اچھا، ایک بزرگ ہیں جو لطیف نکتہ یوں بیان کرتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کی پوری آیت میں لفظ سبحان سب سے پہلے ہے، اور اس میں سبحان میں سب سے پہلا لفظ سین ہے، اور یہ سفر معراج کی آیت ختم ہو رہی ہے انہ هو السمیع البصیر، اس کا آخری لفظ ہے را۔ ادھر کا سین لے لیجئے، ادھر کا را لے لیجئے، تو عربی میں بنتا ہے سر، اور سر کے معنی عربی میں آتے ہیں راز۔ تو گویا واقعہ معراج سر من اسرار اللہ، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اگر سمجھ میں آئے تو وہ صاحب راز ہے، ورنہ وہ بے نیاز ہے، ضرورت نہیں ہے اس کو سمجھنے۔ اس کی کب تکلیف دی گئی تم کو کہ اس کو سمجھو، اس کو پرکھو، اس کو جانو؟ ارے جس کو معراج کروایا وہ میرے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس نے کروایا بے عیب بے نقص پاکیزہ ذات، کسی قید و بند کی پابند نہیں۔ اپنے عقل کے ترازو میں اس کو تولنا چاہو گے قطعی نہیں تول سکو گے۔ اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ایک دہریہ کا ایک دور ہے، وہ صرف عقل کو ہی، عقل جن باتوں کو مانتی ہے انہی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں، دوسری جو باتیں عقل میں نہیں گھستی اس کو نہیں مانتے۔ عقول عشرہ جن کو کہتے ہیں، یہ ایک زمانہ گزرا، وہ لوگ کہتے ہیں نہیں 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 ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ نے آسمان کو خرق و التیام، ان کے پاس ایک قاعدہ ہے، خرق اور التیام، خرق کے معنی پھٹنا، التیام کے معنی ملنا۔ تو وہ کہتے ہیں عقول عشرہ والے جو صاحب عقل سمجھتے اپنے آپ کو، وہ کہتے ہیں کہ آسمان کی بناوٹ ایسی چیزوں سے ہوئی ہے کہ وہ پھٹنے اور ملنے سے پاک ہے۔ وہ کوئی جائے گا تو پھٹے گا، پھر اس کے بعد ملنا پڑے گا، تو بتاتے ہیں کہ نہیں آسمان خرق و التیام سے پاک ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا یہ کہہ کر اپنی عقل کو سمجھانے کے خاطر واقعہ معراج کا انکار کرتے ہیں۔ ہر زمانے میں انکار کیا لوگوں نے، اب فی زمانہ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو یہ قابل تعجب بات نہیں ہے۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ آسمان پھٹنے سے پاک،
ملنے سے پاک. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں آدم علیہ السلام کو اللہ نے آسمان سے زمین پر اتارا تو کیا تب نہیں پھٹا؟ تب نہیں ملا. حضرت عیسیٰ کو زمین سے چوتھے آسمان پر اٹھایا تب نہیں پھٹا، تب نہیں ملا. حضرت ادریس کو ورفعناہ مکانا علیہ، قرآن کہتا ہے ہم نے ادریس کو بلند جگہ جنت پہ اٹھا لیا، جب پھٹا نہیں، جب ملا نہیں. ارے ساری رکاوٹیں میرے مصطفیٰ کے لیے، ساری رکاوٹیں اس حبیب کے لیے جس کے صلے میں سب کو نبوت ملی، کائنات ان کا صدقہ اور اتارا کھاتی ہے، ان کے لیے ساری رکاوٹیں. اور ایک بات یاد رکھیں، حضرت آدم اگر جنت سے آئے ہیں تو دوبارہ نہیں گئے، حضرت ادریس اٹھائے گئے ہیں تو دوبارہ نہیں آئے، حضرت عیسیٰ اوپر گئے ہیں تو دوبارہ نہیں آئے. میرا محبوب وہ ہے جس کے بارے میں رب نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ گئے بھی ہیں اور آئے بھی ہیں. اچھا، لوگوں نے کہا جانا تو ٹھیک ہے لیکن آنا اس سے دشوار ہے. ایک بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں گئے بہت اچھی بات ہے لیکن آنا اس سے اچھی بات، اس سے مشکل بات ہے. کیوں؟ مصطفیٰ چاہتے تھے ادریس علیہ السلام کی طرح رہ جاتے تھے، جب گئے تھے تو وہیں رہ جاتے تھے. الہی وہاں کیا ہے؟ وہی ابو جہل کے تانے، ابو لہب کی ظلم و زیادتیاں، طائف کا بازار، مار، زخم اور نافرمانیاں، دشمنیاں، یہی تو ہے. اب سکون سے میں یہاں رہ جاؤں گا؟ نہیں. یہ سب رہنے کے باوجود بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں وہ ایسا ہے ویسا ہے، وہ سب پاک نہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ کام اگر میرے مصطفیٰ خود کرتے تو اعتراض کی گنجائش ہو سکتی تھی، نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ کام رب نے کروایا. اچھا، پھر اس کے بعد ایک حدیث پیش کرتے ہیں. میں آپ کو وہ حدیث بھی پیش کروں گا، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ہے. اما عائشہ بیان کرتی ہیں، لوگ بڑے زور و شور سے اس حدیث کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سنو، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تو بیوی ہیں حضور کی، صدیق کی بیٹی ہیں. باوا واقعہ معراج کی تصدیق کر کے صدیق ہو گئے. توجہ، باوا کو صدیق کیوں کہا گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ معراج کی ساری چیزیں مشاہدہ فرمائے. راستے میں جبریل سے پوچھا، بھائی جبریل، یہ جو اتنے عجیب و غریب چیزیں اللہ مجھے دکھا رہا ہے، اس کی تصدیق کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ تو حضرت جبریل نے کہا اللہ نے ابو بکر کو اسی لیے پیدا کیا ہے. سب کے سب پریشان ہوئے جب حضور نے کہا کہ راتوں رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، پھر وہاں سے پلٹ کر آسمانوں پر گیا، پھر وہاں جنت، دوزخ، وہ سارے عذابات کے مشاہدات، جنت کی نعمتیں، یہ سب دیکھی تو ان کے لیے ایک اچھمبا معلوم ہوا. وہ لوگ کہنے لگے اوہو، یہ تو اب تک زمین کی باتیں کرتے تھے، اب تو آسمانوں کی بھی باتیں کرنے لگے. سب کو موقع مل گیا، ڈھنڈورا پیٹا، سب کو جمع کیا. ابو جہل، ابو لہب، جتنے سرداران قریش تھے سب مل کر صدیق اکبر کے پاس گئے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ جان مال نچھاور کرنے والے اور سب سے زیادہ حضور کے قریب ہیں. جا کر کہنے لگے دیکھو تمہارے ساتھی آج ایک عجیب بات کر رہے ہیں، تم تو ہمارے سفر کے بھی ساتھی ہو، مکے کے بھی ساتھی ہو، یہاں بھی رہتے ہو اور ہمارے ساتھ بیت المقدس کئی مرتبہ سامان تجارت لے کر آپ نے بھی ہمارے ساتھ سفر کیا ہے. پہلے یہ تو بتاؤ یہاں سے مکے سے بیت المقدس تک کا سفر کتنا ڈسٹنس ہے، کتنے دن اس کو لگتے ہیں؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا ہے. تو 1 مہینہ جانے کے لیے 1 مہینہ اتنا دور. ہاں سمجھ لیے. تمہارے ساتھی کیا کہتے ہیں؟ رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے یعنی مکے سے بیت المقدس گئے بھی اور آئے بھی. حضرت صدیق اکبر نے سب کی بات سنی اور کہا کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ رات کے کچھ حصے میں گئے بھی اور آئے بھی. تو بولے اور کیا کہا؟ کہا کہ آسمانوں پر بھی گئے ہیں. پھر پوچھا اور کیا کہا؟ جنت دوزخ کا بھی مشاہدہ کیے ہیں.
کہا یہ جتنا بھی کہے ہیں کم ہے، اگر اس سے زیادہ بھی کہتے ہیں تو میں سب سے پہلے اس کی تصدیق کہتا ہوں۔ جب سے یہ صدیق کہلائے، بابا واقعہ معراج کو مان کر صدیق بنے، بیٹی جھٹلائے، تو پھر عائشہ صدیقہ کیوں کہلائے؟ عائشہ صدیق کی بیٹی صدیقہ، عائشہ صدیقہ، صدیقہ اس واسطے کہتے ہیں صدیق کی بیٹی، یعنی باپ کا ایمان جن 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 چیزوں پر ہے، بیٹی کا بھی ایمان ان چیزوں پر ہے، تبھی تو وہ صدیقہ کہلائی۔ اس نقطے کو نہیں سمجھتے، کہتے ہیں اما عائشہ کہتی ہے، حدیث شریف ہے، ما فقدت جسد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث ہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو کبھی کھویا نہیں۔ کیا پیش کرنا چاہتے ہیں اس سے معلوم؟ اگر معراج ہوتی تو اس رات حضور بستر پر نہ ہوتے، یہی مطلب ہوا نا۔ اور یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے حضور کے جسم کو کھویا نہیں، تو مطلب کیا ہوا؟ بولیے، سمجھے؟ واقع معراج ہوا نہیں، یہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جبکہ آپ لوگ ہر اتوار درس حدیث سنتے ہیں، اس میں کتنی باریکیاں ہوتی ہے، پہلے کی حدیثیں ہوتی ہے، بعد کی حدیثیں ہوتی ہے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو کہہ رہی ہے ما فقدت جسد محمد، میں نے محمد کے جسم کو کبھی کھویا نہیں، بالکل سچ۔ واقعہ معراج ہوا، یہ بھی بالکل سچ۔ دو باتیں کیسا ہو سکتی ہے؟ اس واسطے ہو سکتی ہے کہ واقعہ معراج پہلے ہوا، حضرت عائشہ کی شادی حضور سے بعد میں ہوئی، تو جب حضرت عائشہ کی شادی بعد میں ہوئی تو ظاہر ہے واقعہ معراج ہو چکا تھا۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں ناسخ منسوخ، پہلی والی حدیثیں بعد والی حدیثیں، اس کو سمجھنا، اس کو جوڑنا، کیا کہنا چاہتی ہے، کیا مطلب ہے، یہ ساری چیزوں کو سمجھ کر لوگوں کے سامنے پیش۔ دیکھو صاحب، حضرت عائشہ کی حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو کھویا نہیں، لہٰذا یہ جتنے لوگ واقع معراج ہوا کہہ رہے سب غلط ہے۔ اما عائشہ کہہ رہی ہے، ان سے بڑھ کے سچی کون ہو سکتی ہے؟ بھلا ہم کہاں انکار کر رہے ہیں، ہم بھی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل سچی ہیں، کیونکہ آپ سے جو حضور کی شادی ہوئی واقعہ معراج کے بعد ہوئی، اس سے پہلے کا واقعہ معراج، تو اس اعتبار سے یہ بھی صحیح، اس اعتبار سے وہ بھی صحیح۔ بہرحال تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، صدیق کہلائے، بیٹی صدیقہ کہلائی، کیونکہ باپ جن چیزوں کو مانتے تھے بیٹی انہی چیزوں کو مانتی اور تسلیم کرتی تھی۔ اب آپ آئیے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاکیزہ ہے وہ ذات۔ آیت کے ابتدا کا انداز کچھ اس قدر نرالا ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے لفظ سبحان میں کیا کیا معنی اور مطلب پائے جاتے ہیں۔ اب لفظی بلاغت اور جمالیات قرآن پہ گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے، ورنہ صرف لفظ سبحان پر گفتگو ہو سکتی ہے، صرف لفظ سبحان پر، لیکن ہم کو پوری آیت اور پھر واقعات معراج وغیرہ کو بھی سننا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتے، معمول کے مطابق ہی ہمارا آج کا بیان ہوگا۔ آپ یہ بالکل ذہن سے نکال دیں کہ 2-3 گھنٹے بیان ہوگا اور اتنا لمبا چوڑا بیٹھنا ہوگا، نہیں، ہم آپ کی توجہ کو اور آپ کے چہروں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایک عادت سی ہو گئی ہے، آپ مجھے دیکھ کر، میں آپ کو دیکھ کر۔ زیادہ وقت لیے بغیر کم وقت میں زیادہ باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراجیں ہوئی، حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اکابر مصنفین اور اعلیٰ درجے کے محدثین، اکابر اولیاء اللہ میں آپ کا شمار ہے، کہتے ہیں کہ جملہ 34 معراجیں ہوئی حضور کو۔ کتنی؟ 34، جن میں 33 معراجیں روحانی ہے، ایک جسمانی ہے، اور جس معراج جسمانی کا ذکر کیا گیا ہے پارے 15 میں، وہ معراج جسمانی ہے، روحانی نہیں ہے۔ کیونکہ روحانی معراج ہوتی تو کسی کو اعتراض بھی نہ ہوتا،
کیونکہ خواب پر کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا. کفار بھی دیکھتے تھے خواب، مسلمان بھی دیکھتے تھے خواب. بھی آپ ہم دیکھتے ہیں خواب، کوئی مکہ پہنچ گیا، مدینہ پہنچ گیا، بغیر پاسپورٹ کے، بغیر ویزا کے، وہ فلاں فلاں. اب صبح میں آپ بولتے دوست کو، ارے بھائی ماشاءاللہ کیا اچھا خواب دیکھا. دوست پوچھتا کیا دیکھے؟ بولے طواف کر رہا تھا. وہ یہ نہیں پوچھتا پاسپورٹ کب بنایا. کیوں؟ خواب ہے. خواب پر کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا، کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوتا. اگر حضور یہ فرماتے کہ میں نے خواب میں اپنے رب کو دیکھا ہے، کوئی اعتراض نہیں کرتا. کیوں؟ خواب ہے. خواب پر کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا، کسی کو اختیار نہیں ہوتا. کوئی کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن اعتراض یہاں ہوا کہ یہ معراج جسم کے ساتھ کیسا ہوئی. تو اس کے لیے دیکھیے، حضور نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں نے معراج کیا، میں نے اسراء کیا. تو رب نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. تو اب آپ اندازہ کریں، اس سفر مقدس میں 3 باتیں ہیں. ایک اسراء، ایک معراج، اور ایک ہے سفر لامکان، ایسی جگہ کا سفر جہاں پر مکان نہیں. اعراج جس کو کہتے ہیں، اور بلندی بلندی بلندی. اسراء یہ سفر کون سا ہے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کو ابھی آپ نے سنا کہ 1 مہینے کا سفر ہے. یہ سفر ہے. اس کو اسراء یا اسراء کہتے ہیں. اسراء مصدر ہے، فعل ماضی اس کا آتا ہے اسراء. تو اللہ نے اسی سفر کا ذکر کیا. پھر آسمانوں کا، اس کے بعد کا ذکر اس واسطے نہیں کیا کیونکہ یہ مسجد اقصیٰ دیکھے ہوئے تھے. اس کی نشانیاں پوچھی تو بتائی بھی جا سکے تاکہ ان کو اس کا یقین ہو سکے. آسمان اول کو تو انہوں نے نہیں دیکھا. اگر میرے حبیب سے نشانیاں پوچھتے بھی، میرا حبیب بتاتا بھی، تب بھی ان کو یقین نہیں ہوتا. کیوں؟ آدمی جن چیزوں کو دیکھا بھالا ہے اسی کے بارے میں پوچھتا ہے. اسی لیے آسمانوں کے سفر کا ذکر احادیث میں ہے، قرآن میں نہیں. کیونکہ قرآن میں ہوتا اور انکار کرتے تو نص قطعی کے انکار کی وجہ سے کافر ہو جاتے. اسی لیے اسراء کا انکار کرنے والے کافر. سبحان الذی اسراء. تو مسجد حرام سے آپ اپنی پھوپھو کے گھر ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے. جبریل آئے، ملائکہ کا لشکر لے کر آئے اور کہا کہ اللہ آپ کو بلاتا ہے. بہت سے الفاظ اس میں آئے ہیں. یہ سب کے سب محبت کے، عشق کے، اور بالکل عشق میں ڈوب کر محدثین نے ان واقعات کو بیان کیا ہے. جب آپ کو صحن حرم میں لایا گیا تو آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا. یہ ہے تیاری اوپر جانے کی، یہ تیاری تھی اوپر جانے کی. اور جملہ 4 مرتبہ آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا پوری عمر شریف میں. 4 مرتبہ. یہ آخری مرتبہ تھا کہ آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، سونے کا تشت لایا گیا تھا اور اس کو زمزم سے دھویا گیا. پھر قلب مبارک کو جس جگہ سے نکالا تھا اس جگہ رکھا اور سی دیا. حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، وہ شق صدر جو معراج کے وقت ہوا تھا، اس کے سوئی کے نشانات میں میرے نبی کے جسم پر آج بھی دیکھتی ہوں. یہ اوپن ہارٹ سرجری تھا جو اس وقت کیا گیا تھا. اب یہاں پر حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ چند اعتراضات کرتے ہیں. وہ کیا؟ کہ سونے کا تشت لایا گیا جبکہ سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں استعمال اس کا آواز سے حرام. سونا کیوں لایا گیا؟ چاندی کا تخت لانا تھا. تو پھر اسی کا جواب یوں دیتے ہیں، سونا استعمال کیا کس نے؟ نبی نے، فرشتوں نے. فرشتے شریعت کے پابند نہیں، ان کے لیے جائز و ناجائز، حلال و حرام نہیں. جو حکم الہی ہوتا یفعلون ما یؤمرون، وہی کرتے ہیں جس کا حکم دیا جاتا ہے. اچھا، عربی میں سونے کو ذہبن کہتے ہیں. ذہبن سونا، ایک معنی اس کے سونے کے آتے ہیں. اور یہ لفظ صبح سے لے کر جب تک سورج پیلا رہتا ہے، چونکہ سونے کا رنگ
پیلا ہوتا ہے اس وقت تک یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. جیسے سورج کا رنگ چینج ہو جاتا ہے تو راحہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں, اور جیسے رات ہو جاتی ہے اسرا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو اسی لیے حضور کو معراج چونکہ رات میں ہوئی اس وجہ سے سبحان الذی اسرا کہا گیا, اور ذہبہ سونا اس واسطے لایا گیا کیونکہ اب ذہاب الی اللہ ہے, اللہ کی طرف جانا ہے, اس لیے ذہب, کیونکہ ایک معنی ذہب کے جانے کے بھی آتے ہیں, تو اس اعتبار سے یہ کیا گیا. اچھا, اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام ملائکہ کے لشکر کے ساتھ ساتھ براق لے کر آئے ہیں. اگر روحانی معراج ہوتی تو براق کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ روح سواریوں کا محتاج نہیں, جسمانی معراج تھی اسی لیے سفر کے لیے سواری کی ضرورت پیش آئی, اور اللہ چاہتا تو بغیر سواری کے بھی اپنے حبیب کو معراج کروا سکتا تھا, لیکن دنیا دار الاسباب ہے, یہاں ہر چیز سبب کو چاہتی ہے. تو آپ کو سنت مصطفی ملے کہ تم کہیں اتنی طاقت بھی رکھتے ہو کہ ہوا میں اڑ کر جا سکتے ہو تو جاؤ, لیکن سنت مصطفیٰ نہ چھوڑو. سنت مصطفیٰ یہ ہے کہ سواری ہو, سوار ہو, اس طریقے سے جاؤ. اور دنیا کو اللہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں نے تو میرے حبیب کو بہت سی مرتبہ اپنا جلوہ, اپنا دیدار دکھا دیا ہے, لیکن یہ بتانا مقصود ہے کہ آج جو اس کا سفر ہے وہ جسمانی سفر ہے, روحانی سفر بھی ہے, کیونکہ جسم, روح اور جسم کے ملن کو عبد اور بندہ کہتے ہیں, اور یہ دونوں چیزیں اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. اسی لیے سبحان الذی اسرا بنبیہ نہیں فرمایا, برسولہ نہیں فرمایا, بعبدہ فرمایا. اور عبدن کے معنی آتے ہیں جسم میں جسم بھی ہو, روح بھی ہو. وعباد الرحمن, اللہ کے بندے. انہ قام عبد اللہ, اللہ کا بندہ. اگر صرف روحانی ہوتی تو کوئی اور لفظ استعمال کرتے, یا صرف جسمانی ہوتی تو کوئی اور لفظ استعمال کرتے, لیکن روح اور جسم کو جمع کرنا جب مقصود ہوتا ہے تو عبدہ فرمایا. اچھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی نہیں کہا میں معراج کیا, جبریل آئے, براق لائے, اور اس کی سواری کا اندازہ جب وہ ایک قدم رکھتا تھا تو نظر کا آخری جو انتہا ہوتی وہ اس کا پہلا قدم ہے, پھر دوسرا قدم اس سے دگنا, تیسرا قدم اس سے دگنا, اس طریقے سے وہ سفر کرتا ہوا چلا گیا. اچھا, اب اتنی تیزی سے 1 مہینے کا سفر ابھی آپ نے سنا, اتنی تیزی سے ہو گئے. وہاں جا کر دیکھتے ہیں راستوں میں بہت سی چیزیں آپ کو ملتی ہیں, بہت سی چیزیں. آپ نے سب کو دیکھتے ہوئے دیکھیے کیسا جسم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ گاڑی پر اگر سیٹ نہ ہو تو آپ ہم بیٹھ نہیں سکتے. جو براق لایا گیا تھا وہ کیسا براق تھا, وہ کیسا تھا, آپ اس پر جلوہ فرما ہو. اور اس کے بعد انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ سفر, ہواؤں کا رخ کیا سے کیا ہو جانا چاہیے تھا. پھر اس میں بھی جتنے لوگ اور جتنے قافلے آپ کو مل رہے ہیں ان قافلوں پر بھی آپ کی نظر ہے. کچھ ان میں کے پہچان بھی رہے ہیں, کچھ ان میں کے اونٹ بدک بھی رہے ہیں. اتنی تیزی سے حضور کی سواری گزرتی گئی. جب اقصیٰ, مسجد اقصیٰ پہنچے تو وہاں دیکھا کہ سارے انبیاء حضرت عیسیٰ سے لے کر حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک رضی علیہم السلام سب کے سب وہاں موجود ہیں, سب کے سب موجود ہیں. جبریل آگے بڑھ کر آپ کو آگے بڑھاتے ہیں اور دنیا کو یہ مقام بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم میں امامت وہی کر سکتا ہے جو تم سب میں بزرگ ہو, تم سب سے زیادہ جاننے والا. تو حضور کو آگے بڑھا کر امامت کروائی. ابھی نماز تو اس کے بعد فرض ہونے والی تھی, ابھی یہ تو زمینی سفر ہے. اب اس کے بعد یہاں سے ایک نورانی سیڑھی لگائی جائے گی جس کو معراج کہیں گے. یہ تو اسراء ہے, زمینی سفر ہے. ابھی اس کو یوں بھی تقسیم کر سکتے ہیں
یہ سفر بشری سفر ہے، یہ سفر بشری، لباس بشریت میں، اور ساتھ میں نور بھی ہے، جبریل ساتھ میں جبریل بھی ہیں۔ اب اس کے بعد یہاں سے نورانی سفر، یہاں دو نور ہیں، جبریل بھی نور، حضور بھی نور، سدرۃ المنتہا آ گیا، نورانیت وہیں رک جاتی ہے، اب مقام مصطفیت آگے بڑھتی ہے۔ دیکھیں آپ اتنے سفر کے اقسام، تو اب یہاں تک پہنچے، امامت فرمائی، اب اس کے بعد نور کی سیڑھی، معراج، اوپر چڑھنے کا آلہ جس کو کہتے ہیں، یہ رکھا گیا، اور یہ فلسطین سے اس کا دروازہ کھلا، ملک شام سے، اور سفر مقدس کا آغاز یہاں سے ہوا۔ اللہ نے اس سرزمین کو یہ شرف، یہ سعادت بخشی، چاہتا تو مکے سے بھی یہ سفر کرا سکتا تھا، چاہتا تو، وہ چاہے تو کیا نہ ہو سکے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ براق کی کیا ضرورت تھی، پھر ساتھ میں جبریل کی کیا ضرورت تھی، یہ ملائکہ کی جھرمٹ کی کیا ضرورت تھی، یہ سارے انبیاء کرام کو جمع کرنے کی کیا ضرورت تھی، امامت کروانے کی کیا ضرورت تھی، اپنے محبوب سے ملاقات تھی تو بس اپنے حبیب کو اوپر بلا لیا جا سکتا تھا، کیونکہ سابق میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت ادریس کے بارے میں فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرمایا ہم نے وَرَفَعْنَا فَوْقَهُ، ہم نے حضرت عیسیٰ کو اوپر بلا لیا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن یہ سب اس واسطے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر معراج میں امت کے لیے بہت سے نمونے ہیں، بہت سے اسباق ہیں۔ اب جب آپ یہاں پہنچے تو پہلے براق کو ایک پتھر سے باندھا۔ اب یہ بھی کوئی بات ہے، یہ براق جو زمانہ دراز سے حضور کی سواری کے لیے بے چین و بےتاب مضطرب تھا، یہ بھاگ کر کہاں جاتا؟ اگر حضور اس کو چھوڑ کر جاتے بھی تو یہ حضور کے انتظار میں کھڑا رہتا تھا، لیکن حضور اس کو باندھ کر امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں، توکل کا غلط معنی اور غلط مفہوم نکالنے والوں، سنو، یہ سواری میری مشتاق ہے، میں اس کا مشتاق نہیں، یہ سواری میری ضرورت نہیں، اس کو میری ضرورت ہے، اس کے باوجود بھی میں اس کو باندھ کر اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ تم بھی اپنی سواریوں کو باندھ کر اللہ پہ بھروسہ کرو، اعقلها وتوکل علی اللہ۔ تو حضور نے اس کو باندھا، اس میں امت کے لیے یہ تعلیم۔ پھر اس کے بعد امامت میں امت کے لیے یہ تعلیم کہ امامت ہر کوئی نہ کر سکے، بلکہ سب سے زیادہ جو جانتا ہو وہ امامت کرے، یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد آسمانوں کا ذکر، اس کا ذکر احادیث شریفہ میں ملتا ہے، پہلے آسمان، پھر دوسرے آسمان، پھر تیسرے آسمان، پھر چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، مختلف انبیاء کرام سے ملاقاتیں، اور سبوں نے آپ کو مبارکبادی کے الفاظ، اور جب جا رہے تھے، اب دیکھیے یہاں پر ایک آسمان کا میں ذکر کر دوں، ساتوں آسمانوں کے طریقے آپ کو سمجھ میں آئیں گے۔ آسمانوں پر دروازے ہیں اور اس پر دربان ہیں مقررہ، ہر ایک کو آنے نہیں دیتے۔ آسمان اول کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اندر سے پوچھا گیا کون؟ کہا جبریل، سید الملائکہ، سارے فرشتوں کا سردار۔ دربان کی ہمت کیسے ہوئی یہ پوچھنے کی؟ اچھا جبریل جب کہا تو کھول دینا چاہیے تھا نا۔ اب پھر اندر سے پوچھتا ہے حل معک احد، کیا آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ ارے اس کی کیا ضرورت؟ یہ کیا ہو سکتا ہے ایسا کہ مہمان بھی بلائیں اور دروازے بھی بند کر لیں، اور جب وہ مہمان گھر آئے تو آپ بالکل پوری تفصیل کے ساتھ اس کا ڈاٹا پوچھ رہے ہیں، تم کون ہو، تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا معی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس کے بعد پھر اندر سے فرشتہ پوچھتا ہے کیا آپ ان کو بلائے گئے ہیں؟ تو یہاں پر اتنے سوالات کا ایک ہی جواب ہے، فرشتے بھی انتظار میں تھے کہ ایک دن آنے والا ہے جبریل محمد کو لے کر آسمانوں پر آنے والا ہے۔ تو اس فرط مسرت اور سرشاری میں یہ سوالات کیے جا رہے تھے۔ اس کے بعد دروازہ کھلا، آدم علیہ السلام، پھر اس کے بعد دوسرے آسمان پر بھی ایسے ہی، تیسرے آسمان پر بھی ایسے ہی، چوتھے ہر بار سوال 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 سوال، ساتوں آسمان۔ اس کے بعد سدرۃ المنتہا ختم۔ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اس سے اگر ایک بال برابر بھی آگے بڑھوں گا تو تجلیات الہی کے انوار سے میرے پر جل جائیں گے، میں نہیں جا سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی جبریل یہ کیسی دوستی ہے، بیچ لائے اور یہاں چھوڑ دیے؟ نہیں، حضور جانتے تھے
کیونکہ اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے عرش بری 2-4 قدم ہی ہے ہمیشہ کے لیے، کوئی ایسا نہیں کہ یہ ایک ہی سفر ہو. آپ کے لیے عرش بری کوئی نیا راستہ اور کئی نیا راستہ اور نئی منزل نہیں تھی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے گئے، آگے بڑھتے گئے، آگے بڑھتے گئے. حضرت ابوبکر سے جب ایک مقام خوف آیا تو تھوڑی سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھبراہٹ ہوئی. تو وہاں پر یہ آواز آئی کہ آگے بڑھو، رکو. اور یہ جو آوازیں آئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آواز میں آئی، کیونکہ آدمی ہیبت اور خوف کے عالم میں اس کو یاد کرے جو اس کے پاس زیادہ محبوب ہو تو ہیبت اور خوف دور ہو جاتا ہے. اس کی مثال اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، لکڑی تھی. اللہ نے فرمایا وَأَلْقِ عَصَاكَ، عصا کو زمین پہ ڈالو. ڈالتے ہی اژدہا بن گیا. فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، اللہ نے فرمایا اس کے منہ میں ہاتھ ڈال کر پکڑو. حضرت موسیٰ گھبرا گئے. فرمایا لا تخف، ڈرو مت، انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے پاس منصب رسالت پر جو لوگ فائز ہوتے ہیں وہ ڈرتے نہیں. پکڑو، پکڑ لیے. تو اس کے بعد ان کی تسلی، ان کی ہیبت کو دور کرنے کے لیے اللہ نے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ ہڑبڑاہٹ میں ایک چیز پوچھا گیا تو کئی چیزوں کے جوابات اس میں دے دیے. قَالَ هِيَ عَصَايَ، اتنا کہنا کافی تھا، یہ میرا عصا ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ. الہی یہ عصا ہے، میں اس سے بکریوں کو ہانکتا ہوں، پتے گراتا ہوں اور بھی بہت سے کام کرتا ہوں. ارے اتنی نہیں پوچھے تھے تم سے، بات چھوٹی پوچھے تھے. تو ہیبت اور خوف میں آدمی کچھ سے کچھ کہہ جاتا ہے. تو یہاں پر صدیق اکبر کی آواز میں آواز آئی کہ اے محمد رکو، کیونکہ تمہارا رب نماز پڑھ رہا ہے. فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي، وہ نماز یہ نماز نہیں ہے جو بطور عبادت کے ہم پڑھتے ہیں. صلاۃ کی نسبت رب کی طرف ہوتی ہے تو اس کے معنی رحمت بھیج رہا ہے، رحمت خاصہ نازل فرما رہا ہے. اب یہ تھا سفر معراج. مقام قاب قوسین او ادنا، ایک کمان کو آپ لے کر اس کو موڑ دیں، اس کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اتنا فاصلہ تھا یا اس سے بھی کم تھا. ادنا کی تفسیر بہت مشکل، قاب قوسین کی تفسیر بہت مشکل. کسی نے بھی اس کو صراحت کے ساتھ بیان نہیں کیا. اتنا ہی کہا یہ وہ مقام قرب تھا جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس کے باوجود بھی عقیدہ اہل سنت والجماعت یہ ہے کہ محمد بندہ ہیں، رب ہے. اس فرق کے ساتھ یہ واقعہ معراج ہوئی، اس میں نمازوں کا تحفہ ملا. پھر میں بہت اختصار کے ساتھ اپنی منزل کو آ رہا ہوں اور لوٹ رہا ہوں واقعے کے اختتام کی طرف کہ راستے میں حضرت موسیٰ بہت اچھا ہوا. میں جب بھی یہ واقعہ پڑھتا ہوں میرے دل کو بھی تسلی. حضرت موسیٰ اگر وہاں نہیں ملتے تو 50 وقت جی پہلے ہم لوگ ویکلی مسلمان یا ایئرلی مسلمان، سال کو سال کمیٹیوں کے خلاف لڑائی، جانماز نہیں بچھائے، مسجد چھوٹی کر دیے، وہ فلا کر دیے. کئی کو بہت زیادہ لوگ آ گئے مسجد چھوٹی. بھائی مسجد چھوٹی نہیں ہوئی، لوگ زیادہ آ گئے. کیوں؟ ہم لوگ جو سالانہ مسلمان ہیں، ویکلی مسلمان، جمعے کے جمعہ، وہ بھی دیکھو ہر مسجد اپنی تنگ دامنی کی شکایت کرتی. اگر وہ 50 لاتے نہیں معلوم کون سے مسلمان بنتے تھے. کیا یہ 5 وقت کا یہ عالم ہے. فجر میں 2-3 صف، ظہر میں 2-2.5 صف، عصر کا وہی عالم، مغرب میں تھوڑے، عشاء میں تو پورے گئے. یہ عالم ہے ہمارا. اگر وہ 50 لاتے، حضرت موسیٰ کے احسان مند ہونا چاہیے ہم کو. 9 مرتبہ حضور کو بھیجا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کی امت پر بھی نماز فرض تھی، اور نماز اور روزہ کسی امت سے خالی نہیں ہے. ہاں تعداد کم تھی، رکعتوں کے تعداد کم تھے، نمازوں کے ٹائمنگ الگ تھے، وہ الگ بات ہے، لیکن نماز سے روزے سے کوئی امت خالی نہیں. تو حضرت موسیٰ بولے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی امت کو آزما چکا ہوں، تھوڑی اور کم کرائیے.
پہلی بار گئے 5 کم ہوئے، پھر دوسری بار گئے، پھر بولے حضرت موسیٰ پھر جاؤ، نہیں ہو سکتا ہے 45 نہیں ہو سکتے، پھر گئے، پھر 5 کم، 40 یہ بھی نہیں ہو سکتا، پھر جاؤ، جملہ 5 نہا 45، 9 مرتبہ چکریں لگوائی، 5 رہ گئے۔ اب بھی موسیٰ خاموش نہیں بیٹھے تھے کیونکہ معلوم تھی ان کو یہ حالت ہونے والی ہے۔ اور ہم بھی دیکھو کیسے ہیں، کوئی فجر کے، ظہر نہیں، عصر نہیں، مغرب نہیں، عشاء نہیں۔ اگر کسی کو میری بات سے تکلیف ہوتی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، یہ دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی آواز ہے۔ ہم نے اسلام کو کیسے تباہ و برباد کر دیا، اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ بابری مسجد ایک ٹوٹی تو ہم آج تک اس کا واویلا مچاتے ہیں، سر کٹانے کے لیے تیار ہے، سر جھکانے کے لیے ہم تیار نہیں، سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ مسجدیں، یہ جائے نمازیں، یہ صفیں ترستی ہیں ہماری پیشانیوں کے لیے، ہم سر کٹائیں گے، سینے پہ گولی کھائیں گے، لیکن یہ سر اذان پر نہیں جھکائیں گے۔ ہم نے یہ نعرہ لگایا ہے۔ تو ہماری مسجدیں، فی الواقع یہ مسجدیں ڈھانچے کی شکل میں آج ہمارے سامنے ہیں، ورنہ حقیقت میں تو یہ مساجد کب کی شہید ہو چکے ہیں، صرف عمارت اور پتھر اور دیواروں کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہ آباد نہیں ہے، جس کو برباد ہم نے کیا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہر روز کی عشاء اس طریقے سے ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ ہو سکتی اگر ہم چاہیں، ہم نہیں چاہتے۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ کے احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ 5 مرتبہ انہوں نے کرائی، اس کے بعد بھی درخواست پیش کی، یا محمد، یہ بھی مشکل ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بار گیا تو 5 کم ہوئی، اگر اس بار جاؤں یہ 5 بھی کم ہو گئی تو تحفہ الہی کو واپس لوٹا دوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، پیارے نماز کی تعداد کم ہوئی، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میرے پاس کیا ہوا فیصلہ بدلتا نہیں۔ اب یہ تعداد میں 5 رہ گئی، ثواب میں 50 کے برابر ہے، ثواب اتنا ہی دوں گا جتنی نمازیں دیا تھا، اگرچہ کہ کم پڑھواؤں گا، لیکن تعداد میں 5 ہے، ثواب میں 50 ہے۔ قاعدہ بنا دیا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی لائے گا میں 10 گنا اس کو بڑھ کر دوں گا، ایک نماز کا ثواب 10، 5 نمازوں کا ثواب 50۔ اور بھی اس میں بہت سی حکمتیں ہیں، وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، وقت کی تنابیں ختم اور سمیٹی جا رہی ہیں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے جب واپس آئے تو کسی نے کہا نا کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، بستر بھی رہا گرم، زنجیر بھی ہلتی رہی، سر عرش گئے اور آئے محمد۔ آدمی بیٹھنے لیٹنے کے بعد بستر پر سے جب اٹھتا ہے تو جسم کی حرارت اس میں رہتی ہے۔ دروازے کو کھول کر کنڈی ابھی ہل ہی رہی تھی کہ آپ گئے بھی، اتنا سب کچھ دیکھے بھی اور آئے بھی۔ صبح میں کفار قریش کے سامنے، سب کے سامنے تحدیث نعمت کے طور پر نعمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں میں نے یہ دیکھا ہے، ہنگامہ ہوا، شور و غل ہوا کہ اتنے کم وقت میں اتنا سب کچھ ہو گیا ہے، وہ فلاں ہو گیا ہے، 1 مہینہ جاتے میں لگتا ہے، 1 مہینہ آتے میں لگتا ہے، ایسا کیسا، یہ سب مل کر ایک پوری جماعت بنا کر آئے، آ کر کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے بتاؤ، اگر تم نے بیت المقدس گئے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، تو مسجد اقصیٰ زمین سے کتنی فٹ بلندی پر ہے؟ کسی نے یہ سوال کیا، کسی نے کہا مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنے ہیں، دروازے کتنے ہیں، صفیں کتنی ہے، کسی نے یہ سوال کیا۔ حضور فرماتے ہیں میں بحیثیت مہمان کے گیا تھا، جب کوئی مہمان کسی کے پاس جاتا ہے، کہیں ٹہرتا ہے، تو کیا اس کے گھر کے دروازے گنتا ہے، کھڑکیاں گنتا ہے، کہ زمین کی گہرائی و گہرائی کو دیکھتا ہے؟ میں جو کام کے لیے گیا تھا وہ کام کیا، اس کے بعد فوراً میں آسمانوں پر چلا گیا، مجھے تو اس کا اندازہ بھی نہیں تھا، میں ابھی اسی کشمکش میں تھا کہ اب ان کو جواب دینا بھی ضروری ہے، نہ دوں تو وہ اس کا بھی انکار کر دیں گے۔ ابھی میں حیرانی و پریشانی کے عالم میں تھا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہیں اور پوری مسجد اقصیٰ کو ہاتھوں میں لیے کھڑے ہیں، ایک ایک چیز میں اس میں کی دیکھتا ہے، ان کے سوال کے جواب دیتا، ایک چیز دیکھتا ہے، ان کے سوال کے جواب دیتا۔ یہاں پر حضرت عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، جب مسجد اقصیٰ جبریل اٹھا کر لا سکتے تھے، توجہ، جب
مسجد اقصی جبریل اٹھا کر لا سکتے تھے تو پھر لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا جواب یوں دیا حضرت نے کہ مسجد اقصی نے اللہ سے دعا کی تھی وہاں کی سرزمین میں، الہی یہ جگہ پر تو نے ہر نبی کو بھیجا ہے سوائے تیرے آخری نبی کے، میری خواہش یہ ہے کہ ان کے قدوم میمنت نزول سے میں بھی سرشار ہو جاؤں، مجھ میں بھی برکتوں کا ظہور ہو جائے، کوئی نہ کوئی ایسا موقع مجھے بھی ملے۔ تو اس کی حسرت اور اس کی آرزو کی تکمیل کے لیے مسجد اقصی لے جایا گیا۔ اب آسمانوں کا سفر، آسمان اول میں کیا تھا حضور بیان بھی کرتے تو کون ماننے والا تھا؟ کیونکہ خالی مسجد اقصی کا ذکر کیا تو کھڑکیاں پوچھے اور سیڑھیاں پوچھے، زمین سے بلندی پوچھی، جب ایک ایک چیز بتا دی گئی تو تب بھی انہوں نے نہیں مانا، کیونکہ جب ٹھان لیا تھا نہیں ماننا ہے تو کسی صورت میں وہ نہیں مانے۔ بہرحال واقعہ معراج بھی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، جتنا سمجھ میں آئے اتنا سمجھیں، جو چیز سمجھ میں نہیں آئی اللہ کی قدرت اور اس کی طاقت و قوت پر بھروسہ کر کے اس کو مان لیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔